اس وقت پاکستان میں فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے دو طاقتور ترین شخصیات کے درمیان، اور ایک ہیں ان میں قیدی نمبر 804 مقید ہیں اور صوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، وہ اور ان کی فیملی اور ان کی جماعت اور ان کے کارکنان عمران خان صاحب جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، کمپرومائز نہیں کر رہے، ڈیل نہیں کر رہے، اپنے اصولوں کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، اور وہ پاکستان میں مکمل طور پر جمہوریت چاہتے ہیں اور ہر طرح کی فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک انہیں توڑا نہیں جا سکا۔ ان کے بارے میں جتنے بھی اندازے لگائے گئے، ان کے مخالفین نے لگائے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لگائے، وہ سب کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے اور وہ بھرپور طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں، نہ صرف جیل بلکہ بدترین قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ ہے جناب عاصم منیر صاحب سے، اور وہ بھی طاقتور ترین آدمی ہیں، ان کے پیچھے ان کے پاس جو طاقت ہے وہ بندوق کی ہے، وہ ٹینک کی ہے، وہ توپ کی ہے، وہ طیاروں کی ہے، لڑاکا طیاروں کی ہے، مسلح افواج کی طاقت ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب وہ درست ہیں، اور ان کے پاس جو طاقت ہے وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے، لیکن عمران خان کے پاس ہے عوامی طاقت، اور 25 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، اور اس کی 70% آبادی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یوتھ عمران خان کے ساتھ جڑ چکی ہے اور وہ اسے اپنا ہیرو مانتی ہے۔ ان کے خلاف اب تک جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے، خبریں چلائی گئیں، سزائیں سنائی گئیں، ان سب کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور پاکستان کے عوام نے بھی، ان کی جماعت نے بھی، ان کے رہنماؤں نے، ان کے کارکنان نے اور میڈیا پرسنز نے، جرنلسٹوں نے، کاروباری لوگوں نے، تاجروں نے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی، یہاں تک کہ عدلیہ نے بھی ان کی اسی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی۔ اب تک انہیں قابو کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے بے شمار اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی، ان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور نہ صرف انہیں اندرون ملک بلکہ بیرون ملک، بیرونی دنیا میں بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کا مکمل طور پر کنٹرول ہے، اور ان پر بے شمار قسم کی پابندیاں پاکستان میں لگی ہوئی ہیں، ہر طرح کی ان کی خبر نہیں چل سکتی، ان کی تصویر نہیں چل سکتی، ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں چل سکتا، ان کی جماعت کا نہیں چل سکتا، ان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی جا سکتی، ہر طرف سے بدترین قسم کی سنسرشپ کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام جو ہیں، خواہ وہ دیہاتوں میں ہیں، خواہ وہ شہروں میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین اور بچے اور سٹوڈنٹس اور نوجوان نسل خاص طور پہ ان کے ساتھ جڑ چکی ہے، جو کہ پاکستان کی نصف آبادی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اب تک ان کے ساتھ معاملات طے نہیں پا سکے اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں اور الیکشن وہ جیت چکے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں ہے۔ تو اب انہوں نے ایک فائنل کال کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ فائنل کال ہے 24 نومبر۔ تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی تیاریاں اور بیرون ملک بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور امریکہ، برطانیہ، یورپ تمام جگہوں پہ 24 نومبر کو بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور 24 نومبر کو برطانیہ میں جو جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے، برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر وہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے نیو یارک میں، واشنگٹن میں بھی احتجاج کیا جائے گا، پھر مانچسٹر میں کیا جائے گا، برمنگھم میں کیا جائے گا، فرانس میں کیا جائے گا، اسپین میں کیا جائے گا، ہر جگہ احتجاج کا پلان تیار ہو چکا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو ہے صورتحال۔ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے پریشر بہت ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو تبدیلی ہوئی ہے امریکہ میں، وائٹ ہاؤس کے مقیم تبدیل ہو رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، 20 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے، اپنی کابینہ فائنل کر رہے ہیں، اور جو کابینہ آ رہی ہے وہ پاکستان اور چائنا کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور اس لیے پاکستان میں یہ محسوس کی جا رہی ہے ضرورت
یہ محسوس کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید محسوس کی جائے گی کہ پاکستان میں مضبوط حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی لیڈرشپ کمزور ہوگی تو وہ فیصلے کمزور کرے گی اور انٹرنیشنل پریشر جب آئے گا تو وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے گی اور قومی مفاد کو کمزور کرے گی اور قومی مفاد کے برعکس اسے اپنے ناجائز اقتدار کو، ناجائز حکومت کو دوام دینے کے لیے اور اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے، اپنی جعلی حکومت بچانے کے لیے وہ کمزور فیصلے کرے گی اور پریشر میں آ کے پاکستان کے مفادات کا سودا کرے گی۔ اس لیے یہ اب زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پاور کوریڈورز میں، وہ پاور کوریڈورز جو میٹر کرتے ہیں۔ انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا، پاور کوریڈورز کی بات کر رہا ہوں اور تھنک ٹینکس کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ اقتدار کے ایوان اور اختیار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ میں انسٹیٹیوشنل اپروچ کی بات کر رہا ہوں، میں ادارہ جاتی سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ یہ بات اب ضرورت سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ، کہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں جتنا عدم استحکام ہوگا، جتنی کمزور حکومت ہوگی، وہ اتنا ہی اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی اقتدار اور اختیار اور عہدے کے لیے کمزور فیصلے کرے گی۔ اس لیے جناب، کیونکہ جو کابینہ تشکیل پائی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، وہ بڑی ہارڈ کور ہے، بڑی سخت گیر ہے اور ان کا موقف پاکستان کے بارے میں، چائنا کے بارے میں خاص طور پر، اور ظاہر ہے جب چائنا کے بارے میں ان کا موقف سخت ہوگا تو اس کا پہلا اثر وہ پاکستان پہ پڑے گا اور پاکستان پہ دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے جناب اس وقت ایسی گورنمنٹ کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں کہ پاکستان میں ایسی حکومت ہو جس کے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ٹرمپ انتظامیہ سے بہت اچھے تعلقات ہوں اور وہ تعلقات استوار ہو سکیں اور ان اچھے تعلقات کا فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اس کا پھر نظر انتخاب ہوگی عمران خان پہ، کیونکہ عمران خان صاحب ہی واحد سیاستدان ہیں پاکستان میں اس وقت جن کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ براہ راست جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی بات چیت ہے، ان کو ایک دوسرے کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی الیکشن کمپین میں بھی اور جیتنے کے بعد بھی امریکن مسلمز کو بہت زیادہ، پاکستانیوں کو زیادہ اپریشیٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ بہرحال یہ ایک کھیل چل رہا ہے اور ہر طرف، تو اسی دوران عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بھی موجود ہے جی 24 نومبر کی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے مجھ سے جتنا ہو سکا ملک اور قوم کی خاطر میں نے قربانی دی ہے اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی ہے، اور اگر آج انہوں نے کہا کہ ہم اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو پھر ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے اور انشاءاللہ آج احتجاج کی کال فائنل کر رہا ہوں اور 24 نومبر کو سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 10 سال کے لیے غیر اعلانیہ مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں بوگس پارلیمنٹ، بوگس وزیر اعظم، بوگس صدر، بوگس جمہوریت ہے اور اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے اور قانون کی بالادستی، جمہوری آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایسے اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام، آئین قانون عدلیہ پر مسلسل حملوں، ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی قیادت تحریک انصاف لیڈرشپ کرے گی اور میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے، میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اسی کمیٹی کے پاس ہوگا، مذاکرات جب کرنے ہوں گے، جس سے بھی کرنے ہوں گے، ہینڈلرز جس کسی کو آگے کریں گے، ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔